بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 98، آیت نمبر 40، سورہ رات، آخری حصہ ہے۔ ان آیات میں نبی علیہ السلام کو تسلی ہے اور آپ کی رسالت کے بارے میں شہادت کا بیان ہے، یعنی مسلسل آپ پر اعتراضات تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ سے جو ما قبل گزشتہ سبق میں اعتراضات کا جوابات دیا گیا، اب یہاں سے تسلی رسول ہے کہ اے رسول، آپ پریشان نہ ہو جائیں۔ یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں اور آپ کی دعوت نہیں مانتے، تو آپ ان کے لیے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم آپ کو فاتح بنا کر رکھیں گے، آپ کو فتح عطا کریں گے، کامیابی عطا کریں گے، یا ان کو سزا دیں گے جو آپ دیکھ لیں گے یا آپ کی وفات کے بعد، اور آپ سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور بضرور پورا کیا جائے گا۔ آپ کے ذمہ عذاب نہیں ہے، آپ کا ذمہ تو البلاغ تبلیغ ہے، اور عذاب تو ہم پر ہے، حساب ہم لیں گے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو بعض الذی، بعض وہ عذاب، نعیدہم، کہ جس عذاب کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو آپ اس کو دیکھ لیں گے۔ جزا محذوف فستراہ، تو آپ اس کو دیکھ لیں گے جب ہم عذاب آپ کے سامنے آپ کی زندگی میں لائیں گے۔ او نتوفینک، یا ہم آپ کو فوت کر لیں گے، مانے دنیا سے لے جائیں گے، تو فستراہ فی الآخرہ، تو پھر اس عذاب کو آپ آخرت میں دیکھیں گے۔ یا مجموعہ کی جزا محذوف ہے، اگر ہم آپ کو دکھائیں بعض وہ عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، یا آپ کو وفات پا لیں تو آپ کی زندگی میں عذاب دے دیں گے، یا آپ کی وفات کے بعد، تو اس میں آپ پرواہ نہ کریں۔ اصل جزا محذوف ہے، فلا تبالہم، لا تبالی معنی ان کی پرواہ آپ نہ کریں، کیونکہ آپ کے ذمہ عذاب نہیں ہے۔ فإنما علیک البلاغ، آپ کے ذمہ تو تبلیغ ہے، وعلینا الحساب، اور ہمارے ذمہ ہے حساب۔ اولم یرو سے تخفیف دنیاوی کا ذکر ہے کہ آپ کہتے ہیں عذاب نہیں ہے، تو دیکھیں نا عذاب ان پر آیا ہوا ہے۔ کیا اسلام کی دعوت جاری نہیں، اور قرآن ان کے ملکوں تک، ان کے علاقوں تک اسلام اور ایمان کی دعوت پھیل چکی ہے، اور مسلمان رفتہ رفتہ فاتح بن کر ان کے ملکوں اور ان کے گاؤں میں داخل ہو چکے ہیں، اور ان سے علاقے قبض کر لیے جائے، ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے، کسی کو قید اور کسی کو بند کر کے اور کسی کو غلام بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ دنیا میں عذاب تو ہے۔ اولم یرو، کیا یہ نہیں سوچتے، انا ناتی الارض، کہ ہم آتے ہیں زمین کو، اس حال میں کہ ننقصها، ہم زمین کو کم کرتے، من اطرافها، اس کے اطراف سے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کو فتح عطا کی ہے، نبی علیہ السلام اور صحابہ کو فتح اللہ نے عطا کی ہے، تو کافروں کا ملک ان سے کم کر کے مسلمانوں کو دے دیا گیا، اور فتوحات کے دروازے کھل گئے فتح مکہ کے بعد۔ تو ننقصها مانا ہم نے کم کر دیا اس زمین کو، من اطراف ہے، اس کے اطراف سے، اور یہ ملک ان پر تنگ ہو رہا ہے اور سمٹ سمٹ کر جا رہا ہے اور مسلمانوں کے قبضے میں آ رہا ہے۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ موت الاشراف والاکابر، کہ ان کے بڑے جو ہے ان کو ہم نے مار دیا، بڑوں بڑوں کو مار دینا، اس صورت میں یہ حکم عام ہوگا۔ تو مانا ان کو ہم نے اطراف سے کم کر دیا، یعنی ان کے بڑوں کو ہم نے مار دیا، اور ابھی چھوٹے ان کے رہ چکے ہیں، تو یہ ان پر ایک قسم کا عذاب ہے۔ واللہ یحکم، اللہ فیصلہ کرتا ہے، اور لا معقب لحکمہ، اور کوئی بھی نہیں ہے پیچھے کرنے والا، مؤخر کرنے والا اللہ کے فیصلے کو۔ اللہ کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ فیصلہ نافذ ہو کر رہے گا، اس کو نہ ٹال سکتا ہے، نہ اس کو کوئی مؤخر کر سکتا ہے۔ وَهُوَ سریع الحساب، اللہ تو جلد حساب لینے والا ہے، وہ تو منٹ اور سیکنڈوں میں حساب کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تاخیر دی ہے، یہ اللہ حلیم ذات ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس تو بڑی تدبیریں ہیں اور سازشیں ہیں، تو یہ عذاب سے بچ جائیں گے؟ تو اس کا جواب دیا، وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، البتہ تدبیریں کی ہے اور مکر اور سازشیں کی ہے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے عذاب کے دفع کے لیے، لیکن وہ عذاب کو دور نہ کر سکے۔ جب اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر ان کی تدبیریں ناکام رہی، ان کی سازشیں ناکام رہی، وہ زیر و زبر ہو گئے،
اور سب کچھ ناکام رہا۔ فللہ المکر جمیعا، اللہ ہی کے اختیار میں ساری کی ساری تدبیریں اور سارے اختیار اللہ کے پاس ہے، سب قدرتیں اللہ کے پاس ہے، سب اسباب اللہ کے اختیار میں ہے۔ کسی کی تدبیر اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، ہیچ ہے۔ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تکسب کل نفس، جو نفس بھی کرتا ہے، جو نفس جو کام بھی کرتا ہے، اچھا کرتا ہے اللہ اس کو جانتا ہے، برا کرتا ہے اللہ اس کو جانتا ہے، اور ہر برے کو جو کرتا ہے تو اللہ اس کو اس کی سزا دے گا۔ اللہ کے علم سے اس کا وہ جرم اور وہ گناہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ، اور عن قریب جان لیں گے کافر اس بات کو بھی آخرت میں کہ لمن عقبت الدار، کہ آخرت کا انجام، گھر کا انجام کس کا اچھا ہوگا اور کس کا برا ہوگا، کہ آخری انجام کس کا بہتر ہے اور کس کا برا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا سے نبی علیہ السلام کی رسالت کا بیان ہے، صدق رسول ہے، اور آپ کی رسالت کی، اے رسول آپ کو یہ رسول نہیں مانتے تو نہ مانیں، کوئی پرواہ نہ کیجیے، بلکہ میں اللہ آپ کو رسول بنا کر بھیجا اور میں آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں، تو میری گواہی آپ کے رسول ہونے کے لیے کافی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہتے ہیں کافر لوگ، لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ تو رسول نہیں ہے، قل کہہ دیجیے کفا باللہ، اللہ ہی کافی ہے، شہیداً گواہی کے اعتبار سے، بینی میرے درمیان، و بینکم تمہارے درمیان میں۔ کفا باللہ میں یہ با لفظ با جار ہے، لفظ اللہ مجرور ہے، جار مجرور، یہ لفظ جار مجرور مستغنی از متعلق ہے، اور لفظ اللہ مجرور لفظاً ہے، مرفوع معنن فاعل ہے، اور فاعل جو ہے یہاں پر مجرور ہے اور اس پر با زائدہ برائے تاکید داخل ہے۔ اس با کو با زائدہ برائے تاکید یعنی فاعل میں تاکید پیدا کرتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوگا اللہ ہی کافی ہے، شہیداً گواہی کے اعتبار سے، اور شہیداً اس سے تمیز ہے، معنی گواہی کے اعتبار سے، بینی میرے درمیان میں، و بینکم تمہارے درمیان میں، اللہ کی گواہی کے علاوہ کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، کہ اللہ کہتا ہے کہ تو اے پیغمبر تجھے میں نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ومن عندہ، اور وہ لوگ کہ ان کے پاس علم الکتاب، کتاب کا علم ہے، جس کے پاس تورات کا اور انجیل کا علم ہے، اہل کتاب نیک لوگ جو ہے وہ بھی آپ کے رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں، تو ان کی گواہی بھی کافی ہے۔ یا من عندہ سے، من وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے، جبرائیل، وہ بھی آپ کے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہے، آپ کے پاس وہی لاتا ہے۔ بعض حضرات نے وہ قسمیہ بتایا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی، عندہ علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم ہے اور وہ اللہ ہے، وہ ذات بھی آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہے کہ آپ سچے رسول ہیں۔ تو صورت رات کا حاصل یہ نکلا کہ اس میں مسئلہ توحید تھا، اور مسئلہ توحید کے اوپر دلائل عقلیہ ذکر تنبیہات ہے کہ خالق ہر چیز کا اللہ، عالم بکل شے اللہ، محافظ ہر چیز کا اللہ، اور متصرف ہر چیز میں اللہ، تو لہو دعوت الحق، پکار سچی پکار کا حقدار اور لائق بھی اللہ۔ پھر اس کے بعد دوبارہ دلائل ذکر کیے کہ واقدار ہر چیز میری منقاد، میرے سامنے ساجد، میں اس کے لیے مسجود، ہر چیز کا میں مالک، وہ میری مملوک، ہر چیز کا میں مربی، وہ میری مربوب، تو لہو دعوت الحق، سچی پکار کا حقدار اللہ ہے۔ اس کے بعد پھر امثلہ ذکر کی کہ اہل توحید کی مثال جو ہے وہ صاف پانی کی ہے، وہ سونے کی ہے، وہ چاندی کی ہے، اور شرک اور کفر اور اہل شرک اور کفر کی مثال وہ سمندر کے جھاگ کی ہے، وہ میل اور کچیل کی ہے جو سونے چاندی پر ہے۔ پھر مومنین کے صفات ذکر کی ہے 10، اور پھر مشرکین کے قبائح ذکر کی ہے۔ اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام کی رسالت کا ذکر ہے، اور آپ سے معجزات کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور ان کا جواب یہ دیا گیا کہ سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، یہ معجزات نہیں مانگتے، اصل میں ان لوگوں کے اندر ضد اور ہٹ درمی ہے، یہ عذاب کے منتظر ہے، اور عذاب جب آ جائے گا تو پھر ان کو مہلت نہ دی جائے گی۔ تو اس کے بعد پھر دلیل ذکر کی ہے افمن ہوا قائم علی کل نفس، کہ اللہ ہر چیز کا منتظم اور نگران ہے اور عالم ہے، اور جن کو یہ پکارتے ہیں تو ان کے اندر صفات الوہیت موجود نہیں ہے، وہ تو عاجز اور کمزور مخلوق ہے۔ اس کے بعد جنتیوں کے لیے بشارت کا ذکر، اور پھر دلیل نقلی اہل کتاب سابقین سے، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر شبہات اور ان کے جوابات دیے،
اور آخر میں صدق رسول کا ذکر تھا۔ یہ صورت کا حاصل اور خلاصہ ہے۔